ایک بیٹا اٹھ کر نہ بارش کو دیکھتا ہے، توڑ پڑتا ہے، نئی سوچ میں پڑتا ہے کہ باہر دکانیں بند ہوگی، میرا جانا فضول ہے، اور وہاں جا کر دوائی کا انتظام کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا وہ چارپائی کا بازو پکڑ کے، ابو آپ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، آپ جیسے ابو مجھے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اب میں باہر جاؤں گا تو گیلا بھی ہو جاؤں گا، پتہ نہیں اسٹور بھی کھلا ہوگا یا نہیں، آپ کے لیے دوائی کا اس وقت انتظام کر سکوں گا یا نہیں کر۔ سچ بتائے کون سا بیٹا اچھا ہوگا؟ آپ عقل مندی سے بتائیں، میں نے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون سا بیٹا اچھا ہوگا؟ اللہ کے بندو، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہے تو ججتا بھی ہے کہ یہ اہل سنت ہے، اور ایک آدمی سنتوں کا سرعام قاتل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور اہل سنت اپنے اہل سنت کا معنی پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا، سنت کی پیروی کرنے والا، اہل سنت اپنانے والا ایک آدمی سرعام سنتوں کو قتل کرتا ہے، گھر میں بچے ان کے، بیوی صبح سے شام تک ہزاروں سنتوں پر پاؤں کے نیچے رون ڈالتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں۔ کس منہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں؟ سنت کے لیے اپنی ظاہری لباس، اپنا وضع قطع بھی سنت کے مطابق کرنا پڑے گا، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنے گا، ورنہ یہ تو مذاق ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں پانی دے دو، آپ کہہ رہے پانی نہیں دے سکتا ہوں، باقی مولوی صاحب میں آپ کے تابعدار ہوں، خادم ہوں، مجھے پیسے ضرورت ہے، مجھے پیسے دیں، مولوی صاحب پیسے آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، باقی میں آپ کا خادم ہوں، تابعدار ہوں۔ ایمان سے بتائیں میں ایسے خادم کو کیا کہوں گا کہ بیڑا غرق ہو، پیسے نہیں دے سکتا، پانی نہیں لا کے دے سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتا، تو کیسے اہل سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجھے نہیں معلوم، تو کیسے اہل سنت ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں ان سنتوں کو لازمی کر دو۔ میرے اور آپ کے بچے جس رخ چل پڑے ہیں، بڑے خطرناک دور آ رہا ہے۔ میں ایک اسکول میں گیا ہوں اور اسکول کے پیپر چیک کرنے کے بعد بچوں سے میں نے کچھ سوالات کیا ہے۔ یہ رسمی محبت جو ہمارا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ عام بچوں کو یہ کوئی پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح علامہ اقبال کے ایک دن منائیں، قائد اعظم صاحب کے ایک دن منائیں، اور ایک ہی دن محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبت لاؤ۔ برادری میں بڑے تھے، بڑے خاندان کے تھے، مالدار تھے، عرب میں یہ رواج تھا کہ بڑے خاندان والے شلوار گھسیٹ کر جاتے، آپ نے تیبند باندھا ہوا تھا، اوپر کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مرد کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو۔ صاف حدیث میں الفاظ ہے کہ اس مرد کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے جن کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ یہ میرے پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شلوار اوپر کیا تھا۔ عرب والے برے مانتے تھے، بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی تھی نا، وہ تیبند کو ساتھ چچا زاد بھائی راستے میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار باقی تو تم ہمارے کام کے نہیں رہے، ہمارے کام سے نکل گئے، لیکن کم از کم یہ اپنی خاندانی روایت کو تو باقی رکھو۔ میرے اور آپ جیسے ہوتے فوراً نیچے کرتے کہ ہاں یار برادری میں ناک کھٹ جائے گی، کہتے ہیں نا مولوی صاحب پتہ ہے میں کہ سنت یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہم اپنا رہے ہیں، لیکن برادری کے مسئلے اب کیا کریں۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جاؤ، کہہ رہے ارے تمہیں اپنے خاندان کی فکر لگی ہوئی ہے، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس مرد کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جلے گی، مجھے اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح عاشق بن جاؤ پھر پتہ چلے کہ عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کرو، ورنہ کہیں بچوں سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتاؤ، آپ کی کنیت بتاؤ، آپ کے خاندان کے، آپ کے ابو کے نام، بچے الٹے پلٹے ایسے افسوسناک، اس لیے درد کی وجہ سے آپ کو یہ سبق بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سیکھو۔ مقام تو آپ لوگوں نے، آپ میں پڑھے لکھے بہت سارے ہوں گے، یہ شہزاد صاحب ہیں، دوسرے جو تاریخ کے مطالعہ کرتے ہیں، آج تک کفار نے، انگریز نے اور ہندو نے جو کتابیں لکھی ہے سب سے پہلے تاریخ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا ہے، پھر خلفائے راشدین کو ثابت کیا ہے۔ دنیا کو ان کی حقانیت معلوم ہے اور وہ ہے کافر ماننے والے نہیں، لیکن سب سے پہلے تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کون نہیں مانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مانتے ہیں لیکن آپ کے فرمان کو نہیں مانتے۔ جب فرمان کو نہیں مانتے تو یہ کوئی مسئلہ
پورے لوگوں کے لیے بڑھے. اب حسن پہ بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کے ایک ایک نقشے کو شمائل ترمذی میں آپ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کہ صحابہ کرام نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کا نقشہ، آپ کی داڑھی مبارک کا نقشہ، آپ کے ناک مبارک کا نقشہ، آپ کے ہاتھ مبارک کا. اور کمال کی بات کہ وہاں آدمی حیران ہو جاتا ہے. اب ذاتی زندگی یہ جو انسان کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، سینے پہ جو لکیر لگی ہوتی ہے نا بالوں کا، یہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا ہے. گھریلو زندگی والوں کو پتہ ہوتا ہے، گھر والوں کو. لیکن صحابہ کرام پر قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی لکیر کا بھی ذکر نہیں کیا ہے. یہاں بالوں کی کس طرح کی لکیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کس سے چھپا ہوا ہے. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور 14ویں رات کے چاند آسمان پہ چمک رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی تعجب میں پڑے کہ اب آسمان والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والا چاند زیادہ خوبصورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ انصار، نعرہ انصار، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، اجمال کی آمد. آخر اس کہنے پہ مجبور ہوئے اور ایک شاعر نے اس کے شاعری انداز میں ترجمہ کیا ہے کہ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چاہیے میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. اور یہ بھی آپ کو ایک مسئلہ بتائیں، چلو ایک اور فائدہ بھی ہو جائے کہ ہر ایک انسان کا چہرہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوا ہے، ہر ایک انسان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ یاد رکھو. کیوں؟ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اپنے اہلیہ کے ساتھ اور رات کے وقت گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، تو اس نے قسم اٹھا دیا کہ آسمان کے چاند سے آپ کا چہرہ مجھے زیادہ خوبصورت ہے. اور وہ سچائی کا دور تھا، لوگ سچے تھے اور اپنے فوراً خاوند سے پردہ کیا کہ بھئی آپ نے تو مجھے طلاق دے دیا، میں چاند سے کہاں خوبصورت ہو سکتی ہوں، چاند سے تو میں خوبصورت نہیں ہوں، لہٰذا مجھے طلاق ہو گیا. وہ پردے بھی چلے گی، خاوند بھی پریشان ہو گیا. یہ میں نے کیا کر دیا. صبح کو علماء کرام کو بلایا اور سارے علماء کرام کو کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دیا ہے اور طلاق میں یہ کہا ہے کہ اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو مجھ پر طلاق ہے. ویسے اس طرح کرنا نہیں چاہیے. ہم لوگ بھی عام چھوٹے چھوٹے باتوں میں طلاق منہ پہ لانا ہی نہیں چاہیے، یہ بڑے احتیاط کے الفاظ ہیں، لیکن مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں. دربار میں علماء کرام کو حاضر کیا، سب نے فتویٰ دے دیا کہ چاند سے آپ کی بیوی کہاں خوبصورت ہو سکتی ہے. ایک عالم خاموش بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پہ غور کر رہا ہوں، قرآن میں چاند کے متعلق اس طرح کا آیات نہیں ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کے متعلق تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن چاند کے متعلق نہیں، لہذا طلاق نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور چاند کے ساتھ تشبیہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ میں سے کس نے حج عمرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نے کیا ہے قبول فرمائے، جس نے نہیں کیا اللہ سب کو لے جائے. ہم نے وہ منظر دیکھی ہے جو علماء کرام حج پر چلے جائے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تاریخی مقامات بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں انتظار تھا، بنو نجار کی لڑکیاں آپ کے انتظار کر رہی تھیں. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑی سے آتے ہیں نا، جس طرح ہم عید کے چاند کا انتظار کرتے ہیں نا، عید کے چاند کا تو آپ سب انتظار کرتے ہیں، چھوٹے بڑے اور باہر نکل کر دیکھتے بھی ہوتے ہیں. عید کا چاند بالکل چھوٹا سے وہ نما نظر آتا ہے، لیکن آنے کی خوشی کتنی ہوتی ہے. اچانک اس پہ نظر پڑتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے آئے، سامنے اس طرف مدینہ منورہ جہاں حتیم میں میزاب رحمت کا وہ برنامہ ہے نا، یہ مدینہ منورہ کی طرف سے یہ تیر کا نشان ہے. بالکل مدینہ منورہ اس طرف ہے. اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لائے. یہاں چھوٹے بچیاں آپ کے انتظار میں تھیں، تو ان کے منہ سے بھی یہی نکلا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع
نحن جوار من بنی نجار یا حبذ محمد من جاری. سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے چھوٹے بچیاں کی بنی نجار کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آئے تو ان بچیوں نے کہا طلعت بدر علینا، کہ ہمارے اوپر کیا ہوا؟ چاند طلوع ہوا. جس طرح چاند مظاہرہ ہے نا عید کا، ہمارے اوپر چاند طلوع ہوا. اور پھر آگے اس اشعار میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کہ کیا ہی خوش قسمت ہے کہ ہم لوگ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ پڑوسی ہوئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی آپ کے چہرے مبارک پر تذکرہ ہوتا تھا. ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، تاکہ تو نہیں ہے تھوڑا سا چہرہ انور کے تذکرہ کر کے ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت کسی اور کو دیکھا ہے کہ نہیں. اب وہ تذکرہ جاری ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام مثال کے طور پر یہ سارے بڑے بیٹھے، کسی نے کہاں کا سفر کیا، آپ نے کسی خوبصورت کو دیکھا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا، سارے انکار یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں دیکھا. اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ تم نے تو صرف مکے کی وادیاں دیکھی ہے، تم نے تو صرف مدینہ منورہ کی وادیاں دیکھی ہے، میں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا ہے. کتنے؟ یاد یہ بات بھی یاد کرنے کے بعد کتنے انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000. کم و بیش کے ساتھ کہہ دیا کرو، لیکن 1,40,000 نہیں. یہ یاد رکھنا، یہ جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ اپنے وہ کانے دجال جھوٹے وغیرہ وہ ساتھ شامل کر کے 40 ذکر کرتے ہیں. تو ہمیں عقیدے کے لحاظ سے محبت کے ساتھ خاتم النبیین کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا تو 1,40,000 کہے گا. وہ اپنے وہ جھوٹے نبوت جن کو شریعت نے اور مسلمانوں نے جھٹلایا ہے ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. کتنے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعداد؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے کیا دنیا دیکھی ہے؟ تم نے تو ایک مکہ دیکھا ہے، ایک مدینہ دیکھا ہے، کچھ ساتھ کے ممالک دیکھے ہوں گے ایک دو. میں نے آسمانوں کو دیکھا، آسمان کو نہیں، ساتوں آسمانوں کو دیکھا ہے. میں نے عرش محلہ کو دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کے مجلس کو دیکھا ہے، میں نے مشرق کو دیکھا ہے، مغرب کو دیکھا ہے، شمال کو دیکھا ہے، جنوب کو دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسے چہرہ نہیں پایا. میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا تعریف کریں گے؟ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، مکمل قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. آپ کے حسن کے متعلق پوچھا تو آپ نے بتایا کہ بسا اوقات گھر میں کوئی چیز گم جائے نا گم جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے مسکراہٹ کے چمک سے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. کئی دفعہ سوئی گمی ہے گھر میں، سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ، دانتوں کے مسکراہٹ اور چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ سے وہ ملی ہے. تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عجیب اشعار پڑھتی ہے. پہلے تو 2 اشعاروں میں چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، کہہ رہے اے لوگو ایک دنیا جہان کا سورج ہے. کہاں کا سورج ہے؟ لنا شمس وللآفاق، اور ایک میرے گھر کی، ایک آسمان کی سورج ہے اور ایک میرے گھر کی سورج ہے. والشمس خیر من شمس السماء، میرے سورج جو گھر کی سورج ہے وہ آسمان کی سورج سے زیادہ خوبصورت ہے. اور فرق کیا بتا دیا کہ والشمس، کہہ رہے آسمان کا سورج جو ہے لنا شمس وللآفاق شمس، والشمس تطلع بعد الفجر، والشمس تطلع بعد والشمس تطلع بعد العشاء. کہہ رہے کہ میرے سورج اس لیے آسمان کی سورج سے زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ سورج صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرے گھر کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. انا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السنا، اور آسمان کے شمس سے میرے گھر کے سورج جو ہے وہ زیادہ
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رسول دیا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ کوئی رسول ہے تو اسی طریقے سے اس امت جیسے بھی کوئی نہیں ہے. یہ امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص دیا ہے لیکن یاد رکھو یہ امت اپنے آپ کو پہچان دے. ہمیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کوئی درخواست دیا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے امت میں پیدا فرمایا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اب اس کے حق جاننے کے لیے ان کی صورت اور سیرت کو جاننے کے لیے علماء کرام کا راستہ اپنائیں, سیرت کی کتابوں کا راستہ اپنائیں, قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تب جا کر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے گا. اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمل جو قیامت کے دن جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا مہر لگا ہوگا وہ قابل قبول ہوگا, ورنہ وہ عمل مسترد ہوگا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر عبادات پر ایسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسے ہے جس طرح ہمارے نوٹ کے اوپر گورنر صاحب کا صحت دستخط ہوتا ہے نا, اس کے بغیر آپ کسی کے پاس نوٹ لے جائے وہ نوٹ چلنے دے گا, آپ کہے گا اس میں کیا خرابی ہے, اس سے خوبصورت بنا ہوا ہے, وہ کہے گا اس کے اوپر وہ مہر نہیں ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نامکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مہر اوپر لگی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہوگا, صحابہ کرام سے ثابت ہوگا.